سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے چولہے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسریٰ کی منڈیر ہو جائیں، پھر وہ حضور کا تذکرہ شروع کریں، ان سب کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، میرے آقا کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت جس کی تعریف خود فرمائیں، اللہ فرمائے محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ گویا اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں، محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہیں میرے محبوب، تیرا ذکر کرنے سے تو ذکر کرنے والا بلند ہوا، ورنہ ہمیں کون جانتا تھا؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، ہمیں کون جانتا تھا؟ اللہ اس لیے فرماتے محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری شہرت کسی خطیب کی محتاج رہے، تیرا چرچا کسی مقرر کا محتاج رہے، تیری سیرت کسی مصنف کی محتاج رہے، تیرا کردار کسی مؤلف کا محتاج رہے، نہیں میرے پیارے محبوب، والضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، واللیل کی زلف والے محبوب، ما ذاق البصر کے کجلے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، طٰہٰ کی جبیں والے محبوب، علم نشرح کے سینے والے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، میرے پیارے محبوب، حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب، ابو بکر کی گودی میں سونے والے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، ورفعنا، بولیے ذرا میرے ساتھ، ورفعنا۔ سٹیج بھی تھوڑا سا بول جائے تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں ماشاءاللہ، آنے پہ بھی نیکیاں، بولنے پہ ذرا اور نیکیاں ہو جائیں گی، ورفعنا۔ اچھا یہاں پہ میں ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ سے، تھوڑا سا دھیان رکھیے گا میری طرف۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ مراقبے سے نکل آئے، ناراض تو نہیں بیٹھے مجھ سے؟ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، جو میرے ذمہ ٹائم ہے اس کے مطابق 20 منٹ رہ گئے، نہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے صرف خوش رہنا ہے۔ ورفعنا، اللہ نے ذکر بلند کر دیا، اللہ یہ نہیں فرما رہے کروں گا، نہیں کر دیا ہے، کر۔ اب تھوڑی سی توجہ مجھے دینا، سوال ہے جب اللہ نے ذکر بلند کر دیا ہے تو پھر میں کیوں بولوں؟ جزاک اللہ۔ میرے بولنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے آنے سے کیا ہوگا؟ ہم ذکر نہ بھی کریں، حضور کا ذکر کم ہو سکتا نہیں، یہ ہو سکتا ہے نہیں؟ میں کیوں بولوں؟ ہم کیوں آئیں؟ ہم کیوں زور لگائیں؟ ہم کیوں نعرہ لگائیں؟ ہم کیوں تقریر کریں؟ ہم کیوں نعت پڑھیں؟ سوال تو ہے نا، وہ ذکر تو بلند ہو گیا۔ میں اس پر ایک دلیل دینے لگا ہوں آپ کی، اسی توجہ کی ضرورت ہے جو اب توجہ آئی ہے۔ سٹیج والوں تھوڑا سا دھیان رکھیے گا طالب علم کی طرف۔ اللہ رب العزت نے جب آئے مبارکہ نازل فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، میں بھی بھیجدا میرے ملائکہ بھی بھیج دین تے تسی بھی بھیجو۔ کوشش کرو نا، کوشش کرو نا، میں بولنا نہیں تے دلیل دین لگا، میں بھی بھیجدا میرے ملائکہ بھی بھیج دین تے تسی دو کم کرنے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی بھیجو، سلام بھی پڑھو۔ سبحان اللہ، میں کہہ دیتا ہوں سبحان اللہ۔ تم نے دو کام کرنے ہیں، سلام بھی پڑھو، درود بھی بھیجو۔ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے سوال کیا، اما السلام علیکہ یا رسول اللہ فقد علمنا ہو فکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو ہم نے سلام پڑھنا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، ہم نے درود کیا بھیجنا ہے؟ توجہ ہے صاحبہ، ہم نے جو سلام پڑھنا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم نے درود کیا بھیجنا ہے؟ تو علماء سے پوچھئے گا، احادیث اٹھائیے، حضور فرماتے ہیں صحابہ قولو، کہو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ کبھی اس کے معنی پہ غور کیا آپ نے؟ اے اللہ تو بھیج دے، بیٹھے ہو چلے گئے ہو، اے اللہ تو، کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلو، تم بھیجو، یا ایھا الذین آمنوا صلو، مومنو تم بھیجو۔ جواب میں ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ تو بھیج دے۔
سبحان اللہ. اللہ کہے نماز پڑھو کو کہہ سکتے خود پڑھ؟ کافر ہو جائے گا. اللہ کہے روزہ رکھو کو کہہ سکتے خود رکھ؟ کافر ہو جائے گا. لیکن یہاں بڑا جب معاملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں درود بھیجو. ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد، اللہ خود بھیج دے. سبحان اللہ، کتھوں میں لے کے آواں. اللہم صلی علی محمد، اللہ بھیج دے. پہلے یہ دیکھیے کہ درود کہتے کسے ہیں؟ درود کہتے ہیں رحمت کو. درود کہتے ہیں رحمت کو. اللہ فرماتے ہیں رحمت بھیجو. جواب میں رسول اللہ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد، اللہ تو خود بھیج. کیوں؟ میں تو طالب رحمت، میں تو محتاج رحمت، میری پاکٹ میں رحمت ہے ہی نہیں. میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا. میرے پاس رحمت ہے ہی، میرے دامن میں رحمت ہے ہی نہیں. میں تو طالب رحمت، میں تو محتاج رحمت، میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جسے تو نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اچھا اللہ پھر مجھے حکم کیوں دیا؟ مجھے حکم کیوں دیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے محبوب پہ رحمت جو بھیجتا ہوں وہ تو میں جانتا ہوں. تجھ سے پوچھ کے میں نے بھیجنی نہیں، تیرے پاس ہے بھی نہیں، تجھ سے لے کے بھی بھیجنی نہیں، تجھ سے پوچھ کے بھی بھیجنی نہیں. میں جانوں، میں بھی بھیجتا ہوں. کسی خوش فہمی میں نہ رہنا. میرے ملائکہ بھی جاتے ہیں. 70,000 فرشتہ صبح جاتا ہے، 70,000 شام کو جاتا ہے روضہ اقدس پر. اور جو ایک بار آئے قیامت تک پھر باری نہیں آتی. میں بھیجتا ہوں. ملائکہ بھی جاتے. اچھا پھر اللہ مجھ سے کیوں کہلوایا؟ گجرا والا کے غیور دوستوں جملہ ضائع نہ کرنا دکھ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں تجھ سے اس لیے کہلوایا کہ تو بول، تو آ، تو مجھے کہہ، اللہ بھیج دے. ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں تجھ پہ 10 رحمتیں بھیجوں گا. تیرے 10 درجے. ذکر حضور کا رب نے بلند کر دیا. میرا محتاج نہیں، ہماری ایسی زبانیں نہیں. 1000 بار بچویم تہنز مجھ کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. ہم ایسے قابل ہی نہیں. اللہ فرماتے تجھ سے اس لیے کہہ رہا ہوں میرے حضور، میرے محبوب کا تذکرہ کر، میرے حبیب کا تذکرہ بلند کر 10 پہ، تاکہ تجھ پہ رحمتیں بھیجوں، تجھ پہ برکتوں کا نزول فرماؤں. لیکن وہ تو وہ ہے، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے چولہے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسریٰ کی منڈیروں کو ہلایا جس نے. وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، جن پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے. گود میں لے کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت، خار اس راہ کو خوش